بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے ڈر سے جو سخت اندھیری رات کی طرح ہیں، جس میں انسان صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب اور حیرت انگیز علامت بتائی ہے۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ نشانی آج کل بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب میاں بیوی ایک دوسرے سے زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی ہی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو دنیا کے خوف سے چھپا لے گا، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں شامل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے تو مرد غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت کریں گے جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کی شرائط میں بندھ جاتے ہیں تو اس وقت میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ایک دوسرے کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے، جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زنا کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں صلح کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل تو حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں اور اس طرح سے دونوں کو ہی پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کی بدنامی کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں اور اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا سچا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم الگ ہو گئے تو ہماری بہت بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا آنے والا کل بھی خراب ہو جائے گا، اور یہ سب باتیں سوچ کر انہوں نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ کلمات کیا بولتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، نبیوں، رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کرے یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے۔ یہ کلمات بولنے سے انسان مومن نہیں رہتا بلکہ وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کئی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب صحبت کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ کلمات کون کون سے ہیں؟ کفریہ کلمات ایسے کلمات ہوتے ہیں کسی بات سے انکار ہو یا پھر اعتراض ہو یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے۔ ان سب کلمات کے بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب میاں یا بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، ان میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی یا پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی یہ الفاظ بول دے کہ میں نماز پڑھوں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ سب کفریہ کلمات ہیں۔ یہ کلمات بولنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر وہ الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم اکثر خواتین کی زبان سے سنتے ہیں۔ جب خواتین پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب آدمی کو کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو وہ یہ جملے بول دیتے ہیں۔ یہ کلمات انسان کو حالت کفریہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ کلمات بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، بیوی غصے سے بول دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ارادہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ ہی بیوی کی نیت طلاق لینے کی تھی، اور اسی طرح شوہر کی بھی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔